واقعہ ایک بار کا، سبق ہر بار کا۔ مثال لیتے ہیں، ایک شیف ہے جو کہ کھانا بناتا ہے، باورچی بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اس نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی کوششوں کے ساتھ ایک ڈش، ایک کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا سرو کیا گیا تو کھانے والوں میں سے کسی نے کہا یار تے مزیدار نہیں بنا، یار اچھے سے نمک ہی نہیں ہے، اچھے سے مرچ بڑی تیز ہے، ذائقہ بڑا خراب سی۔ اس بنانے والے کو کیسا لگے گا؟ کیا یہ اس کھانے کی بے ادبی اور گستاخی ہے یا اس بنانے والے کی بے ادبی اور گستاخی ہے؟ جواب آپ کے سامنے ہے کہ جس نے بنایا، ہم اس کی طرف یہ چیز ریفر کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے چیز نہیں بنائی، لہذا آپ قصوروار ہیں، لہذا آپ غلط ہیں، لہذا آپ خراب ہیں۔ چیز کی نہ تو کوئی ویلیو بڑھتی ہے نہ ویلیو گھٹتی ہے۔ اگر ویلیو کم ہوتی ہے تو اس بنانے والے کی ہے، اس کی شان میں فرق آتا ہے کہ یار میرے لیے کوئی ایسے کلمات کہے، اگرچہ کہ اس نے پوری جان سے اس کام کو کرنے کی کوشش کی، لیکن ایز اے ہیومن، ایز اے انسان اگر اس سے مسٹیک ہو گئی اور سامنے والے سے ایسے ریمارکس آئے تو یقیناً اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ اور اگر میں اور آپ خود شیف پر کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور لوگ ہمارے لیے ایسی باتیں کہیں تو ہمیں بھی یقیناً اچھا نہیں لگے گا۔ اب آپ کو جس طرف میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز کو اگر ہم خراب کہیں تو نسبت اس بنانے والے کی طرف جاتی ہے۔ ہم کتنی آسانی کے ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی چیز انسان کو، اور کوڈوئے اور لنگڑے اور کالے اور لمبے اور موٹے، اچھا او والا، او ہاں جدی یہ کھا کہانی ہے، ہاں وہ جرا وہ ٹیڑھا ہو کے چلتا ہے، ہاں وہ جس کی ناک موٹی ہے، ہاں وہ جس کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں۔ آپ نے جملے سنے ہیں نا؟ اب آپ جو چیز بنی ہے اس کو خراب کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، اس کی شان میں کچھ گستاخی کر رہے ہیں، یا جس نے یعنی رب تعالی نے بنایا ہے تو ہماری نسبت کہیں اس طرف ہو رہی، اگرچہ کوئی نیت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ہونٹ موٹے ہیں کیا اس کا کوئی قصور ہے؟ جس کی آنکھ نہیں ہے کیا اس کا کوئی قصور ہے؟ جو لنگڑا ہے بیچارہ، جو پتلا ہے، جو موٹا ہے بہت زیادہ، جو بیچارہ توتلا ہے، کیا اس کا کوئی قصور ہے؟ جب آپ اس کو اس انداز سے پکاریں گے جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا تو ایک تو اس انسان کو برا لگے گا، اور دوسرا خدا نہ خاصا اگر اللہ ناراض ہو گیا تو لہٰذا آپ سے گزارے یہ ہے، بولتے وقت تھوڑا ضرور سوچا کریں کہ میں کیا رہا ہوں اور اس کا اشارہ کہیں اور تو نہیں جا رہا۔ آپ کسی شخص کو ایز اے نشانی بتانا چاہتے ہیں، یار وہ جو بندہ نہیں ہے وہ جو چھوٹے سے قد کا ہے، ٹھیک ہے یار، اب چھوٹے سے قد کا ہے، اور یار وہ کوڈو نہیں ہے کوڈو، اچھا یار وہ موٹا نہیں موٹا نہیں، اگر کہ یار وہ ہیلدی نہیں ہیلدی، اچھا ایک بندہ ہے یار وہ نہیں بھائی وہ انا، اگر ہم کہیں یار وہ نہیں بیچارہ جو بنائی سے محروم ہے، بات تو سیم ہی ہے۔ لیکن کسی نابینا کو اندھا کہنا، انا کہنا، کانا کہنا کیسا لگے گا؟ اس کی ٹانگ سے محروم ہے بیچارہ، اس کو لنگڑا کہنا، وہ توتلا یار وہ جو صحیح الفاظ ادا نہیں کر پاتا بیچارہ، یہ بھی اندازہ، اور یار وہ توتلا جنہوں بولنا نہیں آتا۔ باتیں ملتی جلتی ہی ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کسی کو عزت دیں، یار وہ بیچارہ جو جس سے چلا نہیں صحیح جاتا، یار اللہ پاک اس کو عافیت دے، سلامتی دے۔ اب نشانی بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو کسی کو بتانا پڑ رہا ہے کہ یار وہ فلاں بندہ ہے، اس کی یہ نشانی سمجھ آ رہی، لیکن تحقیر پر اور بے عزتی والے الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کرنا اور کروانا، یہ تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اور جس رب نے اسے بنایا ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ ناراض ہو گیا تو لہذا اللہ پاک نے جو بنایا ہے بہترین بنایا ہے۔ اللہ پاک نے جو چیز بنائی ہے کام کی بنائی ہے، کوئی چیز فضول نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی چیز گھٹیا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقام ہے جو رب تعالی جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ تو آج کے اس میسج میں امید ہے آپ سمجھ پائے ہوں گے کہ کسی کے ساتھ ایک تو رویہ اچھا رکھیں، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اللہ پاک سے پناہ مانگے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس عیب سے محفوظ کرے۔ دوسرا، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو یار اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو فیل بھی نہ ہونے دیں کہ اس کے پاس اس کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے وہ کتنا گھٹیا ہے معاذ اللہ۔ پھر جس نے بنایا ہے اس نے جس زاویے سے بنایا بہترین بنایا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ خدا رب پر ہی ہم انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، تو اس سے ہماری زندگی میں اور ہمارے ایمان میں خطرے کی نشاندہی کرتی ہے چیزیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔